محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی۔ آج میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آخر میں سناؤں گی۔ پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے۔ رمضان کے کچھ دن گزر گئے تھے۔ آپ غار حرا میں تھے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی 5 آیات۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا کہ جب آپ نبی ہونے کا اعلان کریں گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح سے ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے اور جنگ کرنے سے بھی نہ باز آئیں گے۔ آج کا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا تو قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند تھے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا۔ آپ انتظار کرتے رہے اور آپ پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ ایک دن کہیں سے آپ گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے ایک آواز آئی۔ سر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن اللہ کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بولے، یہ تو خوب نبی ہیں۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا، پھر کافروں کا طعنہ دینا طبع نازک پر اور تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔
اب وہی برابر آنے لگی. آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں. حضرت جبریل نے آپ کو یہ بھی بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں. ایک دن آپ مکے کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو. پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا. پھر حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی. آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت جبریل چلے گئے. اب آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا. پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے. چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی طرح وضو کیا. پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے. آپ نے مزید فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پہ ابھاروں. یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت ایمان لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے. بھلا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے. اس طرح آپ پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، پھر حضرت علی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق ایمان لائے جو کہ آپ کے سب سے گہرے دوست تھے. آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے. آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے اور بہت ہی پیار اور خلوص سے ملتے. آپ نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے. ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے. وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے. تجارت ان کا پیشہ تھی، اس میں بڑی برکت ہوئی. اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا. مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے. سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے. اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے. ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی. اب ابو بکر بھی اسلام پھیلانے لگے. جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتلائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی. بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے. جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے. پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی. جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں. اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا. لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے. ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی. اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے. جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے.
قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی کچھ سنگن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک اور بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب بات تھی۔ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں اور دیکھیں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا ہی نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، آئے تو دیکھا کہ آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ لیکن ابو طالب نے کہا بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو وہ قہقہہ لگاتے، جب وہ سجدہ کرتے تو جملے کستے۔ روز بروز یہ چیزیں بڑھتی ہی گئیں، بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکے کی گھاٹیوں میں عصر اور چاش کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے، پھر زور کا قہقہہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب نے اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، اب ہر ایک جان گیا کہ آپ زور پکڑ چکے ہیں، آپ کا دین پھیلتا جا رہا ہے، آپ کے ساتھی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک آپ چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی آگے سے اگلی قسمیں پڑھیں گے، لیکن ختم کرنے سے پہلے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ بس اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، بس وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔
حدیث میں نے مسلم شریف سے لی ہے، اور ایک اور حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو کسی دن سناؤں گی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہی اسی کو نصیب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہوگا۔ تو اور شوق ہمیں جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پہ غور کرتے ہیں، ہم جیسے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کیسی ہستی ہوگی جو جس نے پوری کائنات تخلیق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر انسان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، یہ ہم جتنا غور کرتے ہیں ہمیں اتنے ہی ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مل سکیں، اس کا دیدار کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔